کچھ سننے والا تو تھا نہیں. آپ نے کسی کو سکھایا نہیں, الحمدللہ. آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں, کال اٹھا ہی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گیا, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے, میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں, الحمدللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے, سیشن صحیح جائے, وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ وہ میرے جذبات کا اظہار ہے. نہیں تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے, معلومات دینے کے لیے, کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے, جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں, کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام, وہ بات معلومات کے لیے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو معلومات پہنچانی ہے, آپ کو یاد دہانی کرانی ہے, تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کی بنیاد, یہ ذرا گہری بات ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے, 3 طرح کے سننے والے. بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں 3 طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے, کوئی انکار نہیں, نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا, اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نواز علی خان آ گئے, ہاں آ گئے, واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے, اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. 3 طرح کی آڈینس ہے, اتفاق کرنے والا, شک کرنے والا, اور انکار کرنے والا. 3. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے, اور بھی الفاظ ہیں, جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو, اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے, اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات, یہ حقیقت الحمدللہ یہ ہر انسان کی روح کے اندر, اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے, چاہے وہ باہر سے ہندو ہو, باہر سے عیسائی ہو, باہر سے ایتھیسٹ ہو, باہر سے جاہل ہو, جو بھی ہو, اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے. اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے, اسی لیے اس کو صورت الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے, انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے, اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں, کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ, وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی, تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر,
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ نہیں کہتے, وللہ الحمد کہتے. یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے للہ بعد میں, لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں, یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟